اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دورہ حدیث جاری ہے، اس ضمن میں کچھ اور باتیں بھی یہاں کور کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اور ڈیٹیلز کی طرف آئیں گے۔ تو بعض جو لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوتے ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ لیتے ہوئے چلیں گے کہ ایک تو یہ کہ حفاظت حدیث جو ہے وہ کتابی شکل میں حضور ہی کے دور میں شروع ہو گئی تھی، لیکن زیادہ تر دار و مدار جو ہے وہ میمورائزیشن پہ یا حافظے پہ ہوتا تھا، کیونکہ عرب کلچر تھا۔ عرب کلچر میں لکھنے پڑھنے سے زیادہ چیزوں کو یاد رکھنے کو وہ زیادہ اچھا سمجھتے تھے، تو اس لیے وہاں پہ یاد کا رجحان زیادہ تھا اور لکھت پڑھت کا رجحان کم تھا۔ اچھا، اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہو گیا کہ بہت سارے لوگ جن کے حافظے بڑے قوی تھے انہوں نے اس چیز کو پھیلایا ماسز میں۔ اب آج کل کے زمانے کے لحاظ سے آپ نہ دیکھیں، آپ دیکھیں اس زمانے میں لکھنا پڑھنا ایک مشکل کام تھا۔ غریبی کے زمانے ہوتے تھے، کاغذ خریدنا، قلم لینا، پھر اس کو لکھنا، پھر اس کو سنبھال کے رکھنا، وہ زیادہ مشکل پروسیس تھا بنسبت اس کے کہ آپ ایک چیز یاد رکھ لیں اور آپ کے وہ قوت حافظے میں ہو اور پھر وہ اس کو آپ بیان کریں تو آپ کئی لوگوں تک ایک بات اپنے حافظے کے تھرو پہنچا سکتے تھے۔ تو وہ بھی ایک طریقہ تھا علم پھیلانے کا، لیکن کتابت جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی۔ تو حفاظت حدیث بصورت کتابت جو ہے وہ مختلف ادوار میں، مختلف دور میں، مختلف تقسیموں سے گزرتی رہی۔ اچھا، حضور کے دور مبارک سے ہی شروع ہو گئی تھی، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو چنانچہ امام بخاری نے باضابطہ ایک باب باندھا ہے کتاب العلم، اس میں انہوں نے 4 احادیث کتابت حدیث کے متعلق روایت کی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت جو ہے وہ یہ آتی ہے کہ حضرت علی سے ابو جحیفہ نے پوچھا کہ حل عندکم کتاب قال الا کتاب اللہ او فهم عطیہ رجل مسلم او ما فیہ هذه الصحیفہ، یعنی حضرت علی سے ابو جحیفہ نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی کتاب ہے، آپ لوگوں کے پاس کوئی کتاب ہے؟ تو انہوں نے کہا کتاب اللہ ہے، اللہ نے جو فہم عطا کیا ایک مسلمان کو، اور یہ حاضی صحیفہ، یہ جو حدیثیں ہیں صحیفے کی صورت میں یہ بھی ہے۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیث ہے وہ بھی لے کے آتے ہیں امام بخاری کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے کچھ مسائل بیان کیے، فجاء رجل من اہل الیمن، یمن کی طرف سے ایک آدمی آیا، فقال اکتب لی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ مسائل میرے لیے لکھ دیجئے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ فقال اکتبو، لکھ لو۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسائل خود لکھوائے تو بس کتابت تو ہو گئی۔ اچھا، اب آپ پبلشنگ پریس اور پرنٹنگ پریس، یہ تو اس زمانے میں موجود ہی نہیں تھی، پوری دنیا میں موجود نہیں تھی، تو بڑی ریسنٹ چیز ہے۔ اچھا، تیسری روایت وہ جو لے کے آتے ہیں وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے، يقول ما من أصحاب النبي أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله ابن عمر۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور کے صحابہ میں سے کسی کے پاس اتنی حدیثیں نہیں ہیں جتنی کہ میرے پاس ہیں سوائے عبداللہ ابن عمر کے، فإنه كان يكتب ولا أكتب، کہ وہ تو لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ اچھا، اسی طرح جو ہے مرض الوفات میں فرمایا کہ اتونی بھی کتاب، حضور نے مرض الوفات میں کیا فرمایا؟ میرے پاس کاغذ قلم لے آؤ، اکتب لکم کتابا لا تضل بعدی، کہ میں تمہیں کچھ لکھ دوں کہ میرے بعد تم کسی جھگڑے میں نہ پڑو۔ اچھا، پھر ایک 5ویں روایت بھی موجود ہے جس کو امام نسائی لے کے آئے ہیں کہ آپ نے یمن کی طرف صحائف لکھوا کر بھیجے جس میں فرائض، صدقات اور دیات وغیرہ کے احکام موجود تھے، کہ فرائض کے احکامات تھے، صدقات کے احکامات تھے، دیات کے احکامات تھے۔ وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ کتب الى اہل الیمن بکتاب فیہ الفرائض والسنن والدیات، تو اس میں حضور نے فرائض، سنن اور دیات کے مسائل لکھے۔ اس کو جو ہے امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ اچھا، ایک 6ٹھی روایت ہے، اس کو امام دارقطنی لے کے آئے ہیں کہ والی بحرین کو بھی آپ نے احکام لکھوا کر بھیجے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے طبقات ابن سعد میں ہے کہ جہاں بھی اسلام پھیلا وہاں احکام لکھوا کر بھیجے۔ تو یہ حضور کے جو احکام لکھوا کر بھیجے، بابا یہ بھی حدیث ہی ہے۔ اچھا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر، اچھا عبداللہ ابن عمر یہاں پھر بتا دوں، عبداللہ ابن عمر، عمر لکھتے ہیں عین میم رے اور اس کے ساتھ واو بھی لگاتے ہیں، لیکن واو پڑھتے نہیں ہیں بلکہ اس کو عمر پڑھتے ہیں، اگر واو نہیں ہوگا تو اس کو عمر پڑھیں گے۔ تو عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ حضرت عمر ابن عاص کے بیٹے ہیں اور اپنے باپ سے بہت پہلے اسلام لے آئے تھے، اور یہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، علماء صحابہ میں سے ہیں،
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے کئی حدیثیں جمع کی ہیں. یہ عبداللہ ابن عمر ہیں. عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں. اچھا اسی طرح عبداللہ ابن زبیر جو ہیں وہ حضرت زبیر کے صاحبزادے ہیں. عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں. تو اب عبداللہ ابن مسعود جو ہیں ان کو اکثر جو کتب حدیث میں اس میں صرف عبداللہ لکھ دیا جاتا ہے، اس سے مراد عبداللہ ابن مسعود ہوتے ہیں. اچھا عبداللہ ابن عمر کو ابن عمر لکھ دیا جاتا ہے، عبداللہ ابن عمر کو ابن عمر لکھ دیا جاتا ہے. اسی طرح عبداللہ ابن زبیر کو ابن زبیر لکھ دیا جاتا ہے. عبداللہ ابن عباس کو ابن عباس لکھ دیا جاتا ہے. تو یوں تو ان لوگوں کے اور بھی بیٹے تھے، لیکن جب ابن عباس لکھا جائے گا تو وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف دلالت کرے گا. بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی احادیث لکھتے تھے. صحابہ نے اعتراض کیا کہ ہر بات نہ لکھا کرو، کبھی آپ غضب کی حالت میں ہوتے ہیں اور کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں. حضور تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا اکتب، لکھا کرو. فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا الحق، کہ تم لکھا کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ اس منہ سے مبارک سے وہی نکلتا ہے جو حق ہوتا ہے. اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اچھا پھر اس ضمن میں ایک نوی روایت جو آتی ہے اس کو امام دارمی نے روایت کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے تھے تو صحابہ لکھا کرتے تھے. اس میں الفاظ ہیں کہ بینما نحن حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکتب اذا سأل رسول اللہ، تو ہم لکھ لیا کرتے تھے جو بھی سوالات سامنے آتے تھے. اچھا پھر 10ویں حدیث جو ہے، 10ویں حدیث اس ضمن میں جو ہے وہ امام بخاری لے کر آئے ہیں. عبداللہ ابن عمر کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کی شہادت ہے کہ وہ لکھا کرتے تھے. اچھا انہوں نے جو احادیث لکھی تھی، اچھا ایک تو امام بخاری اس ضمن میں 2 حدیثیں لائے، تو یہ جو ابھی پڑھا ہے یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، اور ایک اور الگ حدیث میں انہوں نے جو احادیث لکھی تھی اس مجموعے کا نام صادقہ رکھا تھا. چنانچہ خود فرماتے تھے کہ اما الصادقۃ فالصحیفۃ کتبتها عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو میں نے صحیفہ لکھا ہے نا صادقہ کے نام سے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مجموعہ ہے. اچھا پھر 11ویں حدیث جو اس ضمن میں وہ آئی ہے مجمع الزوائد میں آئی ہے، جس میں رافع بن خدیج کی روایت ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ انا نسمع منك اشیاء افنکتبها قال اکتب ولا حرج. صحابہ نے کہا کہ ہم آپ سے چیزیں سنتے ہیں تو کیا ہم لکھ لیا کریں؟ آپ نے کہا ہاں لکھ لیا کرو، اس میں حرج کوئی نہیں ہے. اچھا پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قید العلم بالکتاب، کہ جو علم ہے اس کو کتاب میں قید کر لیا کرو، یعنی کہ لکھ لیا کرو. معلوم ہوا کہ جس طرح حفاظت کا ذریعہ ضبط صدر سے ہے، یعنی دلوں میں محفوظ رہنے سے ہے، اسی طرح ضبط کتابت سے بھی ہے کہ اس کو کتابوں میں محفوظ رکھا جائے. اچھا یہ تو ہو گئی آپ کے پاس 12. اب 13ویں حدیث، اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو لکھوایا کرتے تھے. ان کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے حمام ابن منبہ. ان کا ایک صحیفہ بھی ہے جس کا نام صحیفہ حمام ابن منبہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تابعین میں بھی کتابیں لکھنے کا رواج تھا. اچھا وہ صحابہ کرام جن کے ہاں قرآن پاک پڑھا جاتا تھا، لکھا جاتا تھا، وہ سبھی قلم دوات سے واقف تھے اور پھر حضور کی شریعت کی حفاظت اپنا فریضہ سمجھتے تھے. ان کے متعلق کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے حفاظت حدیث کا انتظام نہ کیا ہو؟ حضور کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں 13 اور مدینہ منورہ میں 17 کاتب تھے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس لیے جمع کی گئیں تاکہ وہ جو ایک ذہن میں یہ جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں اور بیسکلی وہ منکر حدیث ہیں، انہوں نے یہ چیزیں بھر دی ہیں کہ 200 سال کے بعد بخاری لکھی گئی تو حدیثوں کی حفاظت کا انتظام کیسے ہوا ہوگا. تو اس کا رد جو ہے وہ آپ کو یوں ملتا ہے کہ 100 کے قریب کتابیں حضرت امام بخاری سے پہلے حدیث کی تدوین ہو چکی تھی، اور صحابہ کرام کے زمانے میں تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد کے لوگوں نے کی تھی. تو امام بخاری سے قبل بھی حدیث لکھنے کا رواج تھا. اچھا جب یہ جو کتابت کے دور کی بات کرتے ہیں ہم، حدیثیں لکھنے کا جو دور ہے، اس میں پہلا جو دور تھا اس میں امام مالک ہیں. اچھا
علامہ سیوطی اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خلیفہ عادل عمر بن عبدالعزیز نے ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضور کی احادیث مختلف اور منتشر افراد کے پاس ہیں، ابھی صحابہ کا دور باقی ہے، یعنی کہ یہ صحابہ کے دور کی بات ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ صف اول کے صحابہ کہ مطلب صف اول کے تابعین میں سے، یعنی کہ وہ جنہوں نے شروع میں کے جو تابعین ہیں ان میں سے ہیں، کہ صحابہ اکثر صحابہ کو پایا ان لوگوں میں سے ہیں، تو ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ صف اول کے تابعین ہیں کہ انہوں نے جمی اور کثیر صحابہ کو پایا ہے۔ بہرحال تو ابھی صحابہ کا دور باقی ہے، ثقہ لوگ موجود ہیں، کوشش کر کے ان احادیث کو کتابی شکل میں جمع کر لیں۔ تو خلیفہ عادل کے حکم پر ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کر کے ایک مجموعہ بیان جمع کیا۔ اچھا، اس پوری واقعے کو مقدمۃ الدار المنضود علی سنن ابی داؤد میں نقل کیا گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ مقدمہ موطا امام محمد کے اندر ایک روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن حزم کو حدیث رسول لکھنے کا حکم فرمایا تھا، تو اول تو مدون میں اختلاف ہو گیا، یعنی یہ مقدمہ موطا امام محمد میں، تو اس کا جواب بھی علماء نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث نے تطبیق اس طرح دی ہے کہ کسی ایک کو نہیں کہا تھا، بلکہ جو بھی اس کے اہل تھے سب کو حکم دیا تھا۔ تو ایک حکم جو ہے وہ انہوں نے حضرت ابن شہاب زہری کو دیا، اور ایک حکم جو ہے انہوں نے ابو بکر ابن حزم کو بھی دیا۔ تو یہ کوئی بات خلاف نہیں ہے، ایک سے زیادہ لوگوں کو بھی تو خلیفہ وقت جو ہے وہ حکم دے سکتے ہیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، ابن شہاب زہری کی وفات 125 ہجری میں ہے، اور ابو بکر بن حزم کی 120 ہجری میں ہے، اور حکم دینے والے عمر بن عبدالعزیز کی وفات 101 ہجری میں ہے، تو یہ ان کے بعد بھی زندہ رہے اور دین کی اشاعت کرتے رہے۔ اچھا، دوسرا دور جو ہے جب یہ احادیث بغیر کسی قید کے اور بغیر کسی قسم کی پابندی کے جمع ہو گئیں تو بنیاد پڑ گئی، اور یہی مشکل تھا۔ تو دور ثانی دوسری صدی کے نصف اخیر میں شروع ہوا، اور اب دور ثانی میں مصنفین نے احکام کے لحاظ سے باب جو ہے وہ باندھنے شروع کیے، جیسا کہ حضرت ربیع بن صبیح بصرہ میں، ان کی وفات 160 ہجری میں ہوئی، 160۔ اسی طرح حماد بن سلمہ، یہ بھی بصرہ میں، ان کی وفات 167 ہجری میں ہوئی۔ اسی طرح مالک ابن انس، یہ مدینہ منورہ میں، ان کی وفات 179 ہجری میں ہوئی۔ اس طرح سعید بن عروبہ، یہ بھی مدینہ منورہ کی وفات ہے۔ میں وفات کے سال اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ صحابہ کرام کے دور کے یہ کتنے قریب لوگ تھے، تو ان کا آخری زمانہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے 150 سال کے اندر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے جو ہے 100 سال کے اندر کا جو عرصہ ہے اس میں صحابہ کرام زندہ تھے۔ 100 سال حضور کے انتقال کے بعد پھر ایک زمانہ آیا کہ صحابہ کرام اس دنیا میں موجود نہ تھے۔ تو اب یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو پایا، ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں صحابہ کرام میں سے کئی کو پایا۔ تو بہرحال جیسا امام مالک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لمبی عمر دی، آپ نے تو 90 کی عمر کو بھی کراس کیا ہے۔ تو اچھا، پھر 5ویں اس ضمن میں حضرت ابن جریج عبد الملک بن عبدالعزیز ہیں، یہ مکہ مکرمہ میں ہیں، تو آپ کو بصرہ کے لوگ بھی مل گئے، مدینہ کے لوگ بھی مل گئے، اور مکے کے لوگ بھی مل گئے۔ یہ ان کی وفات 150 ہجری میں ہوئی ہے۔ اچھا، اسی طرح شام میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات 157 ہجری میں ہوئی ہے۔ اچھا، اسی طرح سفیان ثوری ہیں، وہ کوفے یعنی موجودہ عراق میں کوفہ، ان کی وفات 161 ہجری میں ہوئی۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو اتنا بڑا آدمی ہے کہ ان کو تو امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے ہیں۔ تو حدیث میں سب سے بڑا ٹائٹل ہوتا ہے، ویسے تو ہر زمانے میں امیر المومنین رہے، اپنے زمانے میں امیر المؤمنین فی الحدیث کے مقام تک پہنچے۔ یہ خراسان یعنی ایران میں تھے، یہ وفات ہوئی 181 ہجری میں۔ تو جو سلطنت تھی مسلمانوں کی، اس کے جتنے بڑے بڑے مین ایمفیسس پوائنٹس تھے وہاں پہ کتابیں، یہ کتاب لکھنے والے لوگ ہیں، صرف عام محدثین نہیں ہیں، یہ بڑے بڑے محدثین ہیں جن کی کتابیں موجود تھیں۔ تو یہ حفاظت حدیث بصورت کتب کا دوسرا دور ہے، جو دوسری صدی کا نصف اخیر ہے، اور نصف اول میں مجموعے تیار ہوئے، اور نصف ثانی میں احکام و ابواب کے لحاظ سے پھر ان کو تدوین کیا گیا۔ تو پہلے حدیثیں جمع ہوئیں، پھر اس کے بعد ان حدیثوں کو باب کی صورت میں لکھا گیا کہ یہ حدیث جو ہے وہ نماز کے باب میں، اور یہ حدیث صدقات کے باب میں، اور بعض حدیثوں میں کئی اشارات ہیں تو وہی حدیث کئی باب میں ہے۔
تو عبداللہ ابن مبارک نے یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، امیر المومنین فی الحدیث کا لقب ان کو ملا کہ ان کی احادیث کو اگر ذخیرہ حدیث سے نکال دیا جائے تو بہت کم حدیثیں رہ جائیں گی، تو اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد تیسرا دور حدیث کا شروع ہوا، یہ تیسری صدی سے شروع ہوتا ہے، اس کو مسانید کا دور کہتے ہیں، کہ اس میں مصنفین رحمہ اللہ علیہ نے ایک شیخ کی طرف نسبت کر کے پابندی سے احادیث لکھیں۔ مسانید میں کچھ اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے، یہ مسند ہوتی ہے، اس کو مسند نہیں کہتے، یہ مسند ہوتی ہے کہ مع سند حدیثیں لکھی جاتی ہیں، کہ اس میں رویا بھی ہوتی ہے، روایت پوری کی پوری جو ہے وہ کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا ہے، پوری اس کو روایتاً لکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس تیسرے دور میں مسند عبداللہ ابن موسیٰ ہے، یہ اول من صنف المسند ہے، یہ پہلے ہیں جنہوں نے مسند کی طرح ڈالی، ان کا انتقال 213 ہجری میں ہوا۔ پھر مسند نعیم بن حماد ہے، یہ 228 ہجری میں وفات ہوئی۔ پھر مسند عثمان بن ابی شیبہ ہیں، ان کی وفات 239 ہجری میں ہوئی۔ پھر مسند اسحاق بن راہویہ ہیں، ان کی وفات 238 ہجری میں ہوئی۔ اور پھر مسند امام احمد بن حنبل ہیں، ان کی وفات 241 ہجری میں ہوئی۔ تو یہ تیسرا دور تھا۔ اچھا، ان میں سے میں نے ساری کتابیں نہیں شامل کی، آپ کو کچھ کتابیں میں بتا رہا ہوں۔ اسی طرح تو امام ابو حنیفہ کے بھی حدیث کے ذخائر ہیں، امام محمد کے بھی حدیث کے ذخائر ہیں۔ تو امام محمد جو ہے تو وہ تو امام شافعی سے بھی پہلے گزرے ہیں، امام شافعی کے اپنے حدیث کے ذخائر ہیں۔ بہرحال تو کچھ کتابیں، تاکہ ایک دور کا اندازہ ہو جائے آپ کو۔ اچھا، پھر چوتھا دور آیا، یہ صحہ کا دور ہے۔ یہ وہ دور تھا، چوتھا دور، جس میں اول من صنف الصحیح، کہ صحیح کے عنوان سے جو کتاب پہلی لکھی گئی وہ امام بخاری نے لکھی، ان کی وفات 256 ہجری کی ہے۔ تو اس سے پہلے امام مسلم خود اس ضمن میں ایک باب باندھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے لوگ ٹرسٹ کرتے تھے کہ کوئی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اب ایک ایسا دور شروع ہو گیا، فتن کا دور، کہ اب جو ہے وہ لوگوں کی جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت پڑ گئی، کہ لوگوں نے جھوٹ ملانے شروع کر دیے۔ تو اسی لیے پھر حدیث کے اندر اتنی پیچیدگی اور اتنی ڈیٹیل اور اتنا زیادہ کوششلی حدیثیں جمع کی گئیں۔ تو امام بخاری جو ہے انہوں نے پہلی صحیح کتاب لکھی، جس کا عنوان میں لفظ صحیح استعمال ہوا، جیسا پچھلے درس میں اور کئی پچھلے درس میں بھی بتا چکا ہوں۔ صحیح اصطلاح ہے حدیث کی، یہ صحیح غلط اردو والا نہیں ہے۔ اچھا، تو امام بخاری کی وفات ہوئی 256 ہجری میں، امام مسلم کی وفات 261 ہجری میں ہوئی۔ تو امام مسلم امام بخاری سے زمانے میں اور بھی کا بعد میں آئے، مطلب سارٹ آف کائنڈ آف کچھ وقت اوور لیپ بھی ہوا ہے، وفات بھی بعد میں ہوئی۔ اچھا، امام ابو داود کی وفات 275 ہجری میں ہوئی۔ اسی طرح امام ابن ماجہ کی وفات 273 ہجری میں ہوئی، اور امام ترمذی کی وفات 279 ہجری میں ہوئی، اور امام نسائی کی وفات 303 ہجری میں ہوئی، 303۔ تو یہ میں نے آپ کو سارے نام بتا دیے جن کی کتابوں کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، صحاح یعنی کہ درجہ صحیح پہ انہوں نے حدیثیں لکھی ہیں، مطلب جمع کی ہیں، اور ستہ عربی زبان میں 6 کو کہتے ہیں۔ تو یہ وہ 6 مستند کتابیں ہیں جو حدیث کی کتابوں میں سب سے پائے کی کتابیں ہیں۔ اچھا، ان سے پہلے جو بہت ساری کتابیں لکھی گئی تھیں، ان میں سے بھی کئی ذخائر ان کتابوں میں ضم ہو گئے، تو پھر اس کے بعد ان کتابوں کی احتیاط نہیں ملحوظ رکھی گئی، کیونکہ وہ تو انہی میں موجود ہے۔ اچھا، امام ترمذی اور امام بخاری امام ترمذی کے استاد ہیں، اور امام بخاری امام ترمذی کے شاگرد بھی ہیں، کیونکہ امام بخاری نے امام ترمذی سے بھی 2 حدیثیں لی ہیں، تو اس ضمن میں وہ شاگرد بھی ہیں۔ اور اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا، اس کو بھی ہم انشاءاللہ کور کریں گے، کہ اگر کوئی کسی سے حدیث لے لیتا تھا تو وہ کوئی لیول پر ہوگا۔ امام بخاری نے امام ترمذی سے کوئی حدیث لی ہے تو وہ حدیث ان تمام اصولوں پہ اترتی ہے جو امام بخاری کے ہیں، تو لی ہے۔ تو بہرحال تو یہ ایک چوتھا دور تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ضبط کتابت کا خلاصہ یہ ہے کہ کتابت حدیث جو ہے حضور کے زمانے سے جاری ہوئی، اور پھر اس کے بعد ان ادوار میں گزرتے جو ہے وہ وہاں تک پہنچی جہاں تک ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو حدیثیں جمع کرنے کا یہ معاملہ چلتا رہا۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے حضور کی زندگی کے احوال جمع کیے، طبقات ابن سعد وغیرہ جو کتابیں ہیں جو شروع دور میں لکھی گئیں، اور پھر اس کے بعد سیرت ابن ہشام ہیں،
اچھا پھر اس کے بعد مغازی ہیں کہ غزوات کو جمع کرنا، پھر اقوال و افعال ہیں، اسی طرح جو ہے وہ تاریخی کتابیں ہیں جس میں تاریخ جمع کی گئی، تو ایک ذخیرہ، ایک عظیم ذخیرہ ہے۔ اچھا حدیث پاک اور تاریخ میں امتیاز، حدیث پاک اور تاریخ میں متعدد وجوہ سے امتیاز ہے کہ دونوں میں فرق ہے۔ ایک تو یہ کہ حدیث لکھنے والے کا تعلق ایک ہی ذات سے ہے، ایک ہی ذات کے اقوال و افعال و احوال اکٹھے کرتے ہیں، جبکہ تاریخ لکھنے والے کا تعلق مختلف ذاتوں سے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ قابل وثوق ہوگی جس کا تعلق ایک ہی ذات سے ہوگا۔ اچھا اسی طرح نمبر 2 جو اس ضمن میں آتا ہے حصول اجر، یعنی حدیث لکھنے والا جو حدیث لکھ رہا ہے وہ اس نیت سے لکھ رہا ہے کہ اس پر اجر حاصل کرے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص حصول اجر کے لیے کام کرتا ہے وہ اس میں غلطی کرنے سے بچتا ہے، بخلاف مورخ کہ اس کا جو ہے مقصود شہرت بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا تعلق مشاہدہ بھی علماء نے کہا ہے کہ حدیث پاک کے لکھنے والے اور بیان کرنے والوں کا تعلق گویا مشاہدے کا ہوتا ہے، کیونکہ جس سے لے رہا ہے وہ آخرکار واسطہ در واسطہ صحابہ کرام تک پہنچتا ہے۔ اچھا اسی طرح جو چوتھا وہ کہتے ہیں کہ وعید علی الکذب، یعنی جھوٹی حدیث بیان کرنے والے کے لیے تو وعید آئی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ من کذب علی متعمدا علی متعمدا فلیتوب مقعا، کہ وہ جو میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے وہ تو اپنا مقام جو ہے وہ جہنم میں پائے۔ اچھا اسی طرح جو ہے محدث جو بیان کرتا ہے اور لکھتا ہے اس کی تبلیغ بھی محدث کے ذمے ہے، اس ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے سنا ہے ویسے ہی بیان کرے گا۔ اچھا پھر چھٹا یہ ہے کہ عہد اطاعت ہے، کہ حدیث نقل کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا عہد اطاعت ہوتا ہے اس ذات کے ساتھ جس کی حدیث نقل کر رہے ہیں، اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ صحیح حالات اور حدیث پیش کریں۔ اچھا ساتواں تعلق محبت ہوتا ہے، جس ذات کے اقوال و افعال محدث نقل کر رہا ہے اس کے ساتھ محبت کا تعلق ہوتا ہے، اس کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اچھا پھر آٹھواں جو ہے وہ عظمت کا بیان ہے، کہ جس ذات کی حدیث اقوال نقل ہو رہے ہیں اس کے ساتھ اس کی عظمت کا تعلق ہے، اس کے تقاضے بھی یہی ہیں کہ کمی بیشی نہ کی جائے۔ تو یہ باب جو ہیں، یہ تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ تدوین حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہیں، اور بعض علماء نے جنہوں نے جیسے بخاری شریف کی تشریحات لکھی ہیں یا مسلم شریف کی تشریحات لکھی ہیں یا اور کتب حدیث کی تشریحات لکھی ہیں، تو انہوں نے حدیث کی تشریح کے لکھنے سے قبل مبادیات میں یعنی ابتداء کتاب میں انہوں نے باضابطہ، بعضوں نے تو پورا ایک والیوم ان چیزوں پہ لکھا ہے تدوین حدیث کے اوپر، اور اس کے بعد پھر انہوں نے تشریح حدیث پہ کام کیا۔ بہرحال ایک اور ریزن اس کا یہ بھی ہے کہ پھر محدث یہ کام اللہ سے اجر لینے کے لیے کرتا ہے کہ ان اجریہ الا علی اللہ۔ تو اس کے بارے میں چند واقعات بھی یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ذکر بکثرت حدیثوں کی سندوں میں آتا ہے۔ اب یہ ان لوگوں کو پتہ ہے جو حدیثوں کی سند بھی پڑھتے ہیں۔ اکثر جو عام آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ یار صحابی کے نام سے شروع کر دو، یا وہ کہتا ہے کہ ایسا کرو حضور کے نام سے شروع کر دو، کہ صحابہ وہ جو بڑے مشہور ہیں ان کے نام تو ذہن پہ زبان پہ چڑھ جاتے ہیں، جو نہیں مشہور غیر مشہور ہیں تو وہ بھی نہیں چڑھ پاتے۔ تو ایک عام آدمی کی سہولت کے لیے حضور سے ہی حدیث بیان کرتی جاتی ہے، لیکن جن کو سند سے شغف ہوتا ہے وہ سند بھی پڑھتے ہیں برکت کے لیے، محبت کے لیے۔ محبت اور برکت کا معاملہ ہے، یہ اس کا کوئی ریشنل آنسر نہیں ہے۔ لوگ میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں آپ سند کیوں پڑھتے ہیں؟ میں کہا یہ محبت کا معاملہ ہے، اس کے اندر سند کے اندر اگر آپ کو پتہ ہو کہ یہ لوگ کون ہیں تو آپ بھی پڑھا کریں، اسپیشلی جب ہم سند پڑھتے ہیں اور اس سند میں سارے اہل بیت ہوں تو پھر دل چاہتا ہے کہ سند ہی پڑھتے رہیں، اور اس کے بعد حدیث تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مقام ہوگا نا اس بات کا، جس کے روایت کرنے والے سارے جو ہے وہ اہل بیت ہوں۔ کہ امام باقر جو ہے اس کو امام جعفر روایت کرتے ہیں، امام باقر سے، امام باقر روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت علی سے، یعنی حضرت علی کون؟ یہ زین العابدین سے، حضرت علی ابن حسین سے، حضرت علی ابن حسین اس کو بیان کرتے ہیں حضرت اپنے والد حضرت حسین سے، حضرت حسین اس کو اپنے والد حضرت علی سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا۔ اب یہ جو روایت ہے اس کے راوی تو دیکھیں نا آپ، امام جعفر، امام باقر، اور جو ہے نا اس کے بعد امام زین العابدین، اور اس کے بعد جو ہے امام حسین، اور پھر حضرت علی، اور ایک سے ایک بڑھ کے جو ہے اہل بیت کے ائمہ راوی ہیں۔ تو اب دیکھیں ایسی سند آپ پڑھیں کہ امام جعفر نے کہا میں نے روایت کی ہے اس کو اپنے ابا امام باقر سے، امام باقر کہتے ہیں میں نے اس کو روایت کیا اپنے والد حضرت علی بن حسین سے، اور حضرت علی ابن حسین نے اپنے والد حضرت حسین سے روایت کیا، انہوں نے اپنے والد حضرت علی سے روایت کیا۔ تو اب ایک خوبصورت ایک کڑی بن گئی نا، ایک محبت آ گئی ہے اس روایت میں، اہل بیت کی محبت آ گئی ہے۔ اب آپ اس روایت کو، حدیث کو پڑھیں تو ایک الگ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بہرحال یہ محبت کی بات ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پڑھنا
فورس کر رہے ہیں یا کوئی ضروری ہے، یہ ایک اپنی لگاؤ کی بات ہے۔ بہرحال تو ایوب سختیانی جن کا نام بکثرت سندوں میں آتا ہے اور حفاظ حدیث کے مشاہیر میں سے ہیں، مشہور لوگوں میں سے ہیں، ان کے متعلق علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ بنو امیہ کا خلیفہ یزید بن ولید جس زمانے میں خلیفہ نہ تھا، ایوب میں اور اس میں گہرے دوستانہ تعلق۔ اب یہ یزید بن ولید ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی وہ تذکرہ کرتے ہوئے بھی انسان کا دل دہل جاتا ہے۔ ان ظالموں نے نواسہ رسول کے ساتھ کیا کیا۔ وہ یزید بن معاویہ تھا۔ بہرحال اس لیے ناموں میں جو ہے نا، اچھا اسی طرح ابو سفیان کے بھی ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے یزید بن ابو سفیان، تو وہ تو اور ہے، یہ یزید بن معاویہ اور ہے، اور یہ یزید بن ولید اور ہے۔ تو یزید بن ولید جو ہے اس وقت تک خلیفہ نہ بنا تھا، تو ایوب رحمۃ اللہ علیہ اور اس میں بڑے گہرے دوستانہ تعلقات تھے۔ جس دن خلافت کے لیے اس کا انتخاب ہوا تو اب شہرت کا خطرہ ہوا، تو حضرت ایوب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کر ایوب یہ دعا کر رہے تھے، اللہم انسہ ذکری، اے اللہ میری یاد خلیفہ کے دل سے بھلا دے۔ یعنی اب میری اور اس کی دوستی ایسی ہو کہ وہ اتنا مشغول ہو جائے کہ میری طرف اس کا دھیان ہی نہ جائے، کہ کہیں ایسا نہ ہو میں تو محدث آدمی ہوں، کہیں میری طرف کوئی نکتہ نہ اٹھا لے۔ اچھا اسی طرح حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ نام کے ایک دوسرے محدث گزرے ہیں جو صحاح راویوں میں سے ہیں، یعنی کہ ان راویوں میں سے ہیں جن کو صحاح احادیث کی کتابوں میں روایت کا شرف حاصل ہے۔ ایک مرتبہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی، ایک شخص سرما لے کر حاضر ہوا، پوچھا کہ کیا تم بھی ان لوگوں میں سے ہو جو مجھ سے حدیث سنتے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تب میں تم سے سرما کیسے لے سکتا ہوں، کیونکہ یہ حدیث سنانے کا معاوضہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، احتیاط دیکھیے آپ نے، پہلی میں بھی کتنی احتیاط ہے اور دوسرے میں بھی کتنی احتیاط ہے کہ بھئی مجھے تو ان بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا بھی نہیں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر زبردستی کا ایک اسکینڈل آ جائے۔ اور ادھر انہوں نے اتنی احتیاط کی کہ نہیں بابا تم سے سرما نہیں لیتا، یہ تو پھر حدیث کا معاوضہ نہ ہو جائے، میں تو اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ اسی طرح مسعر بن کدام رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، کہا کرتے تھے کہ من صبر علی الخل والبخل لم یستعبد، جو سرکے اور سالن پر صبر کر لے وہ غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور واقعہ، نصر بن علی رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث گزرے ہیں، یہ سفیان بن عیینہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اگر وہی بات ہے کہ اگر حدیثوں سے شغف ہو تو انسان سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ماتے اش کر اٹھتا ہے، اتنا بڑا نام ہے، اور صحاح کے راویوں میں سے ہیں۔ کون؟ نصر بن علی۔ اچھا ان کو حکومت کا عہدہ پیش کیا گیا، فرمانے لگے استخارہ کر کے جواب دوں گا۔ گھر آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، سنا گیا کہ دعا کر رہے تھے، اللہم ان کان لی عندک خیر فاقبضنی الیک، اے پروردگار اگر میرے لیے خیر اور بھلائی تیرے پاس ہے تو مجھے اٹھا لے، اس سے پہلے کہ یہ عہدے پہ میں بیٹھوں اور کرپٹ ہو جاؤں یا کسی اسکینڈل میں ملوث ہو جاؤں۔ نفس تو لگا ہے سب کے ساتھ، اور پھر انگلی اٹھانے میں کسی کی ذات پہ کتنی دیر لگتی ہے، اور یہ جو ساری زندگی کی محنت ہے برباد نہ ہو جائے۔ تو دعا کر کے سو گئے۔ جگانے والا جب جگانے آیا تو دیکھا کہ واقعی اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو تدوین حدیث کی میں صفحہ نمبر 120 کے اوپر تذکرۃ الحفاظ میں ان کا ذکر آتا ہے۔ اچھا صفحہ نمبر 122 پہ بحوالت تذکرۃ الحفاظ میں ان کا ذکر آتا ہے۔ اچھا ابھی تک بھی جو آپ سے کافی سارے واقعے میں نے اس ضمن میں جو نقل کیے ہیں وہ تدوین حدیث سے ہی ہم نے استدلال کیا ہے، ان کا مختلف صفحات 120 122 123 پہ یہ واقعات موجود ہیں۔ اچھا اسی طرح القصۃ الخامسہ، 5واں قصہ جو ہے، ایک اور محدث ہیں جن کا نام حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ان کا ایک شاگرد بڑا تاجر بن گیا تھا، کچھ تحفے ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ آئندہ توجہ زیادہ ہوا کرے گی، لیکن سنتے ہیں کہ وہ بیچارہ اپنے تحائف کو لیے کھڑا تھا اور سن رہا تھا کہ حماد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان 2 باتوں میں سے کسی ایک شق کو قبول کر لو، چاہو تو تمہارے تحائف قبول کر لیتا ہوں لیکن پھر تمہیں حدیث نہیں پڑھاؤں گا، اور اگر چاہتے ہو کہ تمہیں حدیث پڑھاؤں تو پھر تحفہ نہیں لوں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی گھر والی ٹوپیاں بنتی تھی، اس پر گزارا کرتے تھے،
تنخواہ نہیں لیتے تھے. اسی طرح علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے تو تنخواہ نہیں لیتے تھے. تو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں ہندوستان میں، عرب میں، عجم میں، جگہ جگہ. ان کی تاریخیں پڑھیں تو انسان کہتا ہے کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا لوگ تھے، کیا لوگ تھے. تو اب منکرین حدیث جو ہیں وہ شبہات پیش کرتے ہیں، اور اب ہمارے پاس جو ہے چونکہ لوگوں کو پڑھنے لکھنے کا زیادہ شغف ہے نہیں تو وہ ان کے جواب دینے سے قاصر رہتے ہیں. تو پھر اب ایسا کرتے ہیں کہ اگلی نشست میں جو ہے پھر منکرین حدیث کے شبہات اور ان کے جوابات لے لیتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر ایک درس ہو جائے گا. تو وہ ایک بڑا طویل درس ہے، تو اسی لیے اس کو پھر ایک درس کے اندر انشاءاللہ تعالی پھر دیکھیں گے. پھر ساتھ ساتھ جو ہے کچھ اور حدیث کی اصطلاحات وغیرہ بھی شامل کریں گے، تو تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے اور ساتھ ساتھ مختلف زاویوں سے آپ تعلیم و تدریس ہوتی رہے. وما علینا الا البلاغ.